واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا بھی شامل تھا جسے ذوالجناح کہتے ہیں۔ اس کا اصل نام مرتجز تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے سے نیچے گرے تو گھوڑا ان کے ارد گرد چکر لگانے لگا، گویا ان کا طواف کر رہا ہو۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر ذوالجناح کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا امام حسین علیہ السلام پر آنے والا ہر تیر اپنے اوپر لے لے اور کسی طرح اس کے آقا بچ سکیں، لیکن ایسا ناممکن تھا۔ حالانکہ وہ خود بھی شدید زخمی تھا، لیکن اس نے بھرپور کوشش کی، مگر وہ اپنے آقا کو کسی طرح بھی بچا نہ سکا۔ جب امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے ذوالجناح سے فرمایا کہ اے ذوالجناح، خیام کی طرف چلے جاؤ اور جا کر تمام بیویوں کو بتا دو کہ ان کے حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے ہیں۔ چنانچہ ذوالجناح بیبیوں کے خیموں کی طرف بھاگنے لگا۔ جب بیبیوں نے دیکھا کہ سوار موجود ہے مگر اس پر سواری نہیں تو وہاں پر ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ سب یہ سمجھ گئے کہ امام حسین بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج کا ہر سپاہی یہی چاہتا تھا کہ ذوالجناح کو وہ اپنے ساتھ لے جائے۔ چونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا، اس لیے ہر کوئی اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ مگر ذوالجناح اپنے آقا امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ امام حسین نہیں ہے تو میں بھی یہاں رہ کر کیا کروں گا، اس لیے وہ دریائے فرات کی طرف بھاگنے لگا اور اس نے خود کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اس طرح ذوالجناح پانی میں ہی غائب ہو گیا اور وہ کسی کو بھی نہ مل سکا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب وہ امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح پر ہی تشریف لائیں گے اور ان کے پاس مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار بھی موجود ہوگی۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے پر کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کی ایک انوکھی مثال قائم کی اور آخری دم تک ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا اور اپنا نام بھی شہیدوں میں لکھوا لیا۔